سورہ آل عمران کا 20واں رکوع ہے اور یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے اور چوتھے پارے کا 11واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے۔ اس رکوع کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے جلوہ افروز ہوتے، تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ اس رکوع کی تلاوت فرماتے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور کا دیدار کیا کہ حضور اٹھے ہیں اور آپ نے اس رکوع کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے نماز تہجد ادا فرمائی اور پھر آپ آرام کے لیے جلوہ افروز ہو گئے اور آپ نے آرام فرمایا۔ پھر جب فجر کے لیے اٹھے تو حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی اٹھ کر آپ نے اس رکوع کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب یہ رکوع نازل ہوا تو آپ بہت روئے اور آپ نے جب سجدہ کیا اور جب سجدے سے آپ نے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر تھی۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ اس رکوع میں اللہ کی قدرت اور کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا گیا اور اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات کے آنے جانے میں جب آپ غور کریں گے تو صانع جو بنانے والا ہے، جو رب قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، علیم ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے، حکیم ہے، اس کے کاموں میں حکمتیں ہیں، قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے، اس کے وجود پر زمین و آسمان، رات دن دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ یہاں عقل مندوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی عقلیں کدورت سے پاک ہوں اور مخلوقات کے عجائب و غرائب کو اعتبار اور استدلال کی نظر سے دیکھتے ہوں، یعنی جن کی عقلیں گندگیوں سے پاک ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو، آسمان و زمین کو، رات دن کو اور دیگر مخلوقات کے عجائب کو اور غرائب کو وہ اس نظر سے دیکھتے ہوں کہ جس سے وہ استدلال کر سکتے ہوں۔ یہ چیزیں جس چیز کے لیے نشانی ہیں وہاں تک ان کی عقلیں پہنچ سکتی ہوں۔ لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم عقل مند ہو جائیں۔ آج دنیا کا ہر شخص اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جو دنیا کا سب سے بیوقوف ترین شخص ہوتا ہے وہ بھی عقل مند سمجھتا ہے۔ اگر کوئی پاگل خانے چلا جائے تو وہاں اسے پاگل بھی اس طرح نظر آئیں گے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے عقل مند ہم ہی ہیں۔ تو ہر کوئی عقل مند ہونے کا دعوے دار ہے۔ عقل مند کیا وہ شخص ہے جو دن رات لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، فراڈ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے اور جانوروں جیسی زندگی گزارے۔